الرحمن الرحیم۔ آج آپ لوگ چند آیتوں کا ترجمہ سنیں اور نماز کی عظمت اور اہمیت کے بارے میں سنیں۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ جو میرا مرید نماز نہیں پڑھتا مجھ سے کانٹیکٹ نہ کرے، بات نہ کرے۔ جب تک وہ پانچوں ٹائم کی نماز نہ پڑھے اور حلال روزی نہ کھائے تو مجھے فون کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو میں اجازت دے رہا ہوں جس سے چاہے مرید ہو مجھ سے کوئی کانٹیکٹ نہ کرے۔ مجھ سے کانٹیکٹ جب ہی کرے جب پانچوں ٹائم نماز پڑھتا ہو، حلال روزی کھاتا ہو تو مجھے فون کرے، ورنہ میں نے اجازت دے دی کہ کہیں بھی جا کے مرید ہو جاؤ، مجھ سے بات ہی مت کر لینا۔ سمجھ گئے؟ مجھ سے بات ہی مت کر لینا۔ یہ دیکھ رہا ہو ہاتھ، ابھی مت جانا میرے پاس، بے نمازی میرے گھر میں بھی نہ آ جائے، دماغ خراب ہوتا ہے، میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے بے نمازی کو دیکھ کر کے۔ میرے گھر میں آنے کی ضرورت ہی نہیں، میں تو پہلے ہی منع کر رہا ہوں۔ نمازیوں کے لیے کھلا ہوا ہے صاحب، ہمارے سر آنکھوں پہ نمازی ہو، حلال روزی کھانے والا سر آنکھوں پر۔ اور سنو، ہر مسلمان کا بچہ مادر ذات جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ قدرتی طور سے، جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے وہ قدرتی طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوتا ہے، چاہنے والا ہوتا ہے۔ شاعر ولی پنجابی نے کہا، قیامت تک نہ چھوٹے گی یہ ہم سے اے ولی ہم نے، قیامت تک نہ چھوٹے گی یہ ہم سے اے ولی ہم نے، میں عشق نبی پی ہے، میں عشق نبی پی ہے، ملا کر شیر مادر میں۔ اور شاعر اقبال صفی پوری کہتے ہیں، صفی پور کانپور، وہاں میں دارالعلوم فیض النبی غنی نواز وہ قائم کیا تھا، خدمت کی کافی سال میں نے، دارالعلوم فیض النبی غنی نواز صفی پور ضلع اناؤ۔ وہ کہتے ہیں اقبال صفی پوری کہ دیا دل میں روشن ہے عشق نبی کا، دیا دل میں روشن ہے عشق نبی کا، یہ اگر بجھ جائے تو آگ لگ جائے گھر میں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ تو دیکھیے ہر مسلمان کا بچہ عاشق رسول پیدا ہوتا ہے، کیا ہے دیوبند کے اندر ہو، کیا ہے بریلی میں ہو، کیا ہے اہل حدیث میں ہو، کیا ہے مودودیوں میں ہو، کیا ہے شیعہ میں ہو، جتنے بھی فرقوں کے میں نام لیے سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں۔ قدرتی طور سے جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، یا چھوٹا سا بھی بچہ ہو، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے محبت کرتا ہے۔ یہ پیلی بھیتی جو فرقہ ہے یہ نہ جتائے کہ ہم ہی عاشق رسول ہیں۔ ہر بچہ چاہے اتر میں ہو یا دکن میں، پورب میں، پچھم میں، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ کلمہ پڑھتا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دیکھا نہیں جب وہ کون سی جگہ پر، کون سا دیش ابھی یاد نہیں آ رہا، جب کارٹون بنایا تھا تو تمام فرقے والے سب ایک ہو گئے تھے، اہل حدیث دیوبندی بریلی سب ایک ہو گئے تھے۔ تو دیکھو جو فرقہ جدھر ہے ادھر ہی رہے، دیوبندی دیوبندی رہے، بریلوی بریلوی رہے، اہل حدیث رہے، مودودی مودودی رہے، شیعہ شیعہ رہے، اپنے اپنے اماموں کے پیچھے نماز پڑھے، لیکن کام ایک ہو کے کرے۔ دیکھو یہ انگلی ادھر جائے گی، یہ ادھر جائے گی، یہ ادھر جائے گی، یہ ادھر بکھری ہوئی رہیں گی تو کام نہیں ہو پائے گا۔ مٹھی باندھ کر ہی ہم کام کر سکتے ہیں۔ اگر تم اسے الگ کر دو گے تو طاقت ختم، اسے بھی کر دو گے الگ ختم، اسے بھی کر دو ختم، اسے خالی انگوٹھا رہ جائے گا۔ تو یہ سمجھ لو دیوبندی، یہ سمجھ لو بریلوی، یہ سمجھ لو اہل حدیث، یہ سمجھ لو مودودی، یہ سمجھ لو شیعہ،
5 انگلی جب ہم بنائیں گے تو مٹھی بن جاتی ہے، یعنی طاقت. تو یہ طاقت اگر آپ کو قائم رکھنا ہے، سب سے پہلے اتحاد کے ساتھ میں رہو، اپنے اپنے اماموں کے پیچھے نماز پڑھو، لیکن مل کر کام کرنا پڑے گا. اور 5 ٹائم کی نماز، مسجد کو آباد کرنا پڑے گا. اور جو پیلی بھیتی فرقہ بتاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، وہ تو جانے کیا بکواس کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے مر جائے دیوبند والا تو جہنم میں جائے گا. استغفر اللہ. پبلک پوچھتی بھی نہیں کہ بھئی آپ کو یہ اتھارٹی کس نے دی ہے بیان کرنے کی، یہ پرمیشن کس نے دیا آپ کو کہ آپ عالم الغیب ہو کہ لبیک اللہم لبیک کہتے کہتے مر جائے تو جہنم میں جائے گا، اللہ کے گھر میں بھی لبیک کہتے ہوئے مر جائے جہنم میں جائے گا؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ آپ کو اتھارٹی کس نے دی؟ اور یہ کس نے اتھارٹی دی کہ طوائف کے کوٹھے پہ مر جائے تو جنت میں جائے گا تمہارا برادر ہے؟ تیرا تو خود سسر دیوبندی ہے، اس کا پیلی بھیت والے کا سسر دیوبندی ہے، تو اپنے سسر کو کہہ جا کے، اس کو شاعر ندا کو کہ جو جامع اظہر پڑھ کے آتا، اب تو وہ اظہر ہی بھی نہیں لگا تھا ڈر کے مارے. جب سے میرے بیانات شروع ہوئے تو اظہر ہی بھی نہیں لگا رہا ڈر کے مارے کہ ارے یار اظہر جامع اظہر تو وہ ہو چکا ہے، صلح کلی ادارہ ہے، سبھی فرقوں والوں کو مسلمان مانتے ہیں، تو ہم کیا جواب دیں گے صاحب؟ تو یہ فرقے والے میں سے بات کریں، میں بتاؤں گا ان کو اسلام کیا، ایمان کیا. مجھ سے بات کرو. 88 152 53 598 ڈالو یوٹیوب پہ، تم بھی ڈالو میں بھی ڈالتا ہوں، تم بھی ڈالو میں بھی ڈالتا ہوں. میں نہیں کہہ رہا کہ میں حق پر ہوں یا جو میں بول رہا ہوں وہ حق پر، ہر بات میری حق ہوگی. میں اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہوں، تو میں تم سے نہیں کہہ رہا میں حق پر ہوں. تم حق پر ہو، تم بھی یہی کہہ رہا ہو، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، تو فیصلہ قوم کر لے گی. ڈالو بات ہماری، آدھا گھنٹے بات ہو، ڈالو قوم کے سامنے بات ڈالو. حق کس قوم خود سمجھ لے، پھر قوم فیصلہ کر لے. جو بے نمازی ہو وہ کہاں سے جنت میں چلا جائے گا؟ حدیث میں ہے جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. حدیث میں ہے جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. حدیث میں تو یہ ہے. تو یہ ایک ہی حدیث بتا گا 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے. پبلک کو چاہیے کہ کہے بھئی اور بھی تو حدیثیں بتاؤ. مسلمان کو کامیابی جب ملے گی جب جمعے کی طرح سے 5 ٹائم کی نماز پڑھے گا، تبھی کامیاب ہوگا.